بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں چند احادیث دعا کی اہمیت کے بارے میں بیان کی جائیں گی اور دعا مانگنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، دعا سے کیسے تقدیر بدل جاتی ہے، اور چند اسم اعظم ذکر کیے جائیں گے جن کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے تو دعا ضرور بر ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی عمل بھی سکپ نہ ہو، اور جانیے ایسے 3 قسم کے لوگ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ میری طرف سے ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی، ہر درخواست کرنے والے کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست کرے۔ سو جس طرح میں ان کی عرضی معروض منظور کر لیتا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو بجا آوری کے ساتھ قبول کر لیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، میری ہستی پر بھی، میرے حاکم ہونے پر بھی، میرے حکیم ہونے اور رعایت مسئلے پر بھی۔ اس طرح امید ہے کہ وہ لوگ رشد و ہدایت فلاح پا جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے میں عاجزی مت دکھایا کرو، کیونکہ کوئی دعا کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت اس کی دعا کو قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ صحت اور فراخی کے وقت دعا کثرت سے کیا کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی مگر نیکی۔ بلا شبہ آدمی اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی نقل کی جاتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا، تم آپس میں بھی کبھی ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں لباس پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں ضرور پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات اور دن میں گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اگر تمہارا اول اور تمہارا آخر، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب ایک نہایت متقی شخص کے دل کے مطابق ہو جائیں تو بھی میرے ملک میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا اول انسان اور آخری انسان اور باقی سب کے سب انسان اور سب جنات ایک گناہگار ترین انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو بھی میرے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا اول انسان اور آخری انسان اور تمہارے سب کے سب انسان اور سب کے سب جنات ایک جگہ جمع ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ان سے ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق دیتا رہوں، تو میرے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں سے اتنا بھی کم نہ ہوگا جتنا کہ ایک سوئی کو جب سمندر میں غوطہ دیا جاتا ہے اور پھر نکال کر دیکھا جائے کہ اس کے سر کے ساتھ کتنا پانی لگ کر واپس آیا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، ان کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کی جزا دوں گا۔ بس جو شخص کوئی نعمت حاصل کرے اس پر اللہ رب العزت کی حمد ادا کرے، اور جو شخص نعمت کے علاوہ کوئی چیز حاصل کرے تو اپنے نفس کے علاوہ اور کسی چیز کو ملامت نہ کرے۔
حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو جو مسلمان بھی کبھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ اخلاص کے اندر جو شان اور تعارف بیان فرمایا گیا ہے وہ سب سے نمایاں اور جامع ہے، اس لیے سورت کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ اخلاص کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ اللہ الصمد میں ہے۔ اللہ الصمد بہت پرتاثیر اور جامع لفظ ہے۔ اس میں اللہ کی وہ شان بیان ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا کامل تعارف ایک جملے میں کروا دیا گیا۔ اللہ الصمد یعنی اللہ صمد ذات ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا پابند نہیں، اور اللہ الصمد اتنا پرتاثیر وظیفہ ہے کہ اکابرین امت نے اس پر بہت لکھا ہے، اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنے عقیدت مندوں کو وظائف کی صورت میں تلقین فرمایا۔ اور اللہ الصمد کے متعلق ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کو باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، سخت قسم کی حاجت ہو، انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو بدھ کے دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد بیٹھ کر اس کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ اللہ رب العزت اس سے وہ مشکل دور کریں گے۔ اور جو شخص عصر کی نماز کے بعد اللہ الصمد کو 50 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت ذکر اور درجات بلندیاں عطا فرمائے گا۔ وہ نامور ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا، شان والا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، کسی کام کی بندش ہو، کوئی رکاوٹ ہو، شادی بیاہ سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق یا اولاد کے متعلق ہو، چاہے میاں بیوی کے آپس کے متعلق ہو، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھے 21 دن تک، اور دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے۔ اور جو نعمت اس وظیفہ کے بعد آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ ضرور بے ضرور ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے، اور دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان 5 کلمات کو پڑھ کر کوئی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عیاش زرقی کے پاس سے گزرے، وہ نماز میں کہہ رہے تھے، اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا اللہ انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے۔ آخری 4 محدثین نے مذکور اسم اعظم میں یا حی یا قیوم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کو مذکورہ اسم اعظم میں یا ذا الجلال والاکرام سے پہلے پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے،
اس کے سر کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے۔ جب یہ شخص اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔